السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ کیا تقسیم سے پہلے بہنیں حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، پہلے ہی پوچھا جا چکا کہ والد کی ڈیتھ کے بعد وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی، کیا پہلے ہی بہنیں اپنے بھائیوں کو حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ پہلے حصہ بٹے گا اور اگر جدادیں ہیں تو انہیں بیچا جائے گا یا پھر کسی کے ایک کے حصے میں لگے گی اور بہنوں کو تک وہ کیش پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کیش اگر کسی اپنے بھائی کو دینا چاہیں، کوئی بھائی ہلکا ہے یا مطلب انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بالکل دے سکتی ہیں، لیکن پہلے وراثت بٹنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں غلط چلن ہے بالکل، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد تمام حصے بٹنے کے بعد وارثوں تک پہنچ جائیں، اس کے بعد کوئی کسی کو بھی دے۔ آپ کر کے دیکھ لیں اس طرح سے، اگر اس عورت کے پاس آپ نے اپنی بہن کے پاس 5, 7, 10 لاکھ روپے بھیجے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے بچے آپ کو کیسے واپس لینے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، یہاں کا معاملہ اپنے حساب سے نہ چلو، بلکہ ہمیں شریعت کے تابع ہونا ہے، شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا۔ کیا لڑکے کو حافظ یا عالم کہنا ٹھیک ہے؟ بہت سے منع کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو عالم یا حافظہ بنانا ٹھیک ہے؟ بہت سے منع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف حضرت عمر کی بیٹی پڑھ کے نہیں آئی تھی تو وہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیوشن لگا کے پڑھوایا۔ حضرت عائشہ اور ایک دو لیڈی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی ازواج مطہرات، وہ حافظہ تھی قرآن کی، تو بالکل حفظ بھی کرانا چاہیے اور انہیں عمل بھی کرانا چاہیے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ منع کرنے تو لوگوں کو حضور نے فرمایا تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے، تو اس لیے چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، عورتوں کا بھی بالکل اتنا ہی حق ہے علم پہ جتنا مردوں کا حق ہے۔ سنا ہے آپ مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں؟ اچھا بھائی، یہ بہت ان کا سوال یہ ہے کہ میں مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غلط بات مشہور کر رکھی معاشرے میں میرے بارے میں۔ میں بالکل مدرسوں کو زکوٰۃ دیتا ہوں، بس میرا ڈھنگ دوسرا ہے۔ میں نے کئی مدرسوں سے الحمدللہ پورے سال کے لیے بچوں کی کفالت جو ہے وہ لے لی، اور میں پورے سال کی ان کی فیس اور کھانے پینے کا خرچہ ایک ساتھ اس لڑکے کے نام پہ وظیفہ کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے ذریعے سے اسے ہر مہینے فیس بھی اس کی جمع ہوتی رہتی ہے اور اس کے کھانے کے پیسے بھی جمع ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ میں نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن کئی بچوں کی اس طرح سے کفالت کا معاملہ جو ہے، کیونکہ جو یتیم بچے ہیں یا جو غریب بچے ہیں مستحق، انہیں زکوٰۃ لگے گی مدرسے کے بچوں کی، لیکن جو ڈھنگ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مدرسوں میں بنا لیا گیا، بس میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ اس طرح سے دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ طریقہ ٹھیک ہے کہ میں مستحق تک اس کی زکوٰۃ پہنچاؤں اور ان کی کفالت لے لوں۔ پورے سال کا خرچہ الحمدللہ میں اٹھاتا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ میرے پاس کئی بچوں کے اس طرح کے خرچے ہیں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، پڑوسی کے لڑکے کو فیس جمع کرنی ہے، پریشان ہے، میں عمرہ کروں یا فیس دوں؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی ان کا، کہ 1 لاکھ روپے ان کے پاس ہیں، عمرہ کرنے کا دل ہے، پڑوسی کے لڑکے کو فیس میں پیسوں کی ضرورت ہے، عمرہ کریں یا فیس دیں؟ میرے نزدیک تو فیس دینی چاہیے بھائی۔ اس ٹائم امت کا حال یہ ہے کہ نالیوں میں کیڑے مکوڑوں کی زندگی جی رہے لوگ، اور انہیں جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس وسائل ہیں ان کے بچے پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو آپ کو تو عمرہ جو ہے انشاءاللہ اللہ اسی برکت سے یہی لڑکا آپ کو عمرہ کرا دے گا، یا آپ کو اللہ اور ایسا نواز دے گا کہ آپ عمرہ کیا حج کر لو گے انشاءاللہ۔ مگر فی الحال میرے نزدیک تو آپ کو اس بچے کی فیس جمع کرا دینی چاہیے، اور اگر آپ کا حساب پھر بھی نہیں بنتا ہو تو بھائی اس کو آپ ہمارے ہاں روحانی مرکز بھیج دیں، انشاءاللہ ہم سے جو بن پڑے گا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہماری طرف سے بالکل کھلی چھوٹ ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا کہ آپ لوگ بالکل ہمارا صرف پتہ دے دیا کریں، کسی کو نہ انشاءاللہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، ہم کسی کو نام تک نہیں بتاتے اور چپ چاپ جو ہے ان لوگوں کا کام کرا دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس ایسی ٹیم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی ایجوکیشن کو پورا کرانے کے لیے کامزن ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ پرانے کپڑے غریبوں کو دینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے پرانے کپڑے غریبوں کو دینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث پاک ہے کہ جب تم نئے کپڑے پہن لو تو پرانے کپڑے صدقہ کر دیا کرو۔ ہمارے ہاں تو جو الماریاں ہیں وہ بھری پڑی رہتی ہیں عورتوں کی، میں دیکھتا ہوں مردوں کی بھی اب تو سب ایک ہی ہو رہا ہے، تو کہیں جانا ہو تو یہ کہتی ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں، اور جب نئے کپڑے لاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں ہماری الماری میں جگہ نہیں۔ یہ تو حالات اس ٹائم معاشرے کے ہیں،
تو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلیں تو بالکل ایک یہ مشہور کر دیا کہ جو پرانے کپڑے ہم کسی کو دیں گے تو ان کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر پڑیں گے، کہیں نہیں پڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت میں کپڑے برتن سب آتے تھے، کئی بار تو حضور دھونے کا حکم دیتے تھے، کئی بار بنا دھلے بھی استعمال کرائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی آپ جو ہے وہ برتن کپڑے آپ کے کوئی استعمال کرے گا تو اس کے نیگیٹو اثر آپ کے اوپر آئے گا، سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ اگر نبی سے ثابت ہوتی تو بالکل میں ہی منع کر دیتا آپ کو۔ غیر مسلموں کے کپڑے اترے پہننا ٹھیک ہے جبکہ وہ شراب پیتے ہیں اور طہارت کا بھی پتہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے غیر مسلموں کے کپڑے پہننا اترے ہوئے ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس طرح سے لنڈے میں کہ جو کپڑے بکتے ہیں وہ سب دوسرے ملکوں سے لوگ جو ہے لاتے ہیں، اور یہ تو ایک بہت بڑا مارکیٹ ہو گئی اب تو، کہ ان کی جیکٹیں اور ان کے گرم کپڑے تو اکثر سردیوں میں تو نظر آتے ہیں کہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے ان ملکوں میں، اور وہ لوگ غریبوں کے نام پہ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو بلکہ وہ غریبوں تک پہنچنے کی بجائے اس طرح سے لوگ جو ہیں پوری گانٹھیں اور پورے کنٹینر خرید لیتے ہیں اور انہیں پھر یہاں پیسوں میں سیل کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو میں نے بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں جب کپڑے اور برتن وغیرہ یا اور سامان آتے تھے تو صحابہ کرام میں بانٹتے تھے، تو ان پہ جب کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہوتا تھا تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ان کے عمل ہوں، ان کے ہاں طہارت نہیں ہے یا شراب پیتے ہوں، آپ کو زیادہ قباحت آتی ہو تو آپ کو اگر کراہیت آتی ہو تو آپ پاک کر لیں، انہیں دھو لیں ایک بار، پھر آپ انہیں یوز کر لیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کوئی منائی نہیں ہے اسلام میں اس طرح سے۔ کیا امریکہ کی آگ عذاب خدا ہے، ہم کیا کریں اس موقع پر؟ بڑا اچھا سوال ہے آج سے ریلیٹڈ ان کا۔ اصل میں جو امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ عذاب ہے اللہ کا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھائی اسے آپ عذاب نہیں کہہ سکتے، عذاب تو صرف نبی تو بتا سکتے ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ آگاہ کر دے اپنے نبی کو کہ عذاب ہے، آزمائش ہے، کیا ہے۔ ہم تو اسے آزمائش ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج اصل میں جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس میں فلسطین پہ بہت زیادہ ظلم ہوا اور اس میں امریکہ کی تائید حاصل تھی اسرائیل کو، تو اس سے ریلیٹڈ یہ معاملہ زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ اس سے نہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئے اسرائیل کے خلاف، حالانکہ وہاں کے لوگوں نے ساتھ بھی دیا لیکن پروٹیسٹ بھی انہی لوگوں نے کیے، لاکھوں لوگوں نے وہاں جلوس نکالے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تو ہو سکتی ہے۔ اب اس طرح تو پیچھے کئی سال پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اور اس میں بے انتہا لوگ مارے گئے تھے، انڈونیشیا میں بہت زبردست سونامی آئی تھی، وہ مسلمان ملک ہے، تو انہیں بھی آپ عذاب سمجھیں گے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ عذاب کا معاملہ وحی کے ساتھ اب کوئی پکا نہیں کہہ سکتا کہ وہ بند ہو چکا، کیونکہ وحی نبی پہ آتی تھی اور نبی جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے تھے، اللہ نبی کے ذریعے تو یہ بات کہلوا سکتا تھا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، لیکن اب کوئی پکے طور پہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ بھائی ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو فتح مکہ پہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے معاف کر دیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا، اذیتیں پہنچائی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے، ان کے بچوں پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے، تو نبی نے تو ایک جھٹکے میں اس دن کو رحمت کا دن کہہ دیا تھا۔ تو آپ بھی ان لوگوں کے لیے صرف دعا کریں اور ان کی ان حرکتوں کو اللہ کے واسطے اس ٹائم سامنے نہ لائیں، بلکہ انسانیت اس ٹائم پریشانی میں ہے، پوری دنیا میں جو افراتفری کا عالم ہے، ہمارا مذہب جو ہے مرسی کا مذہب ہے، رحمت کا مذہب ہے، ہمیں تو تمام انسانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، انسانیت کے لیے، کیونکہ آج وہاں ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے نزدیک تو ایک الارم ہے، وہ اللہ چونکانا چاہتا ہے، جیسے ڈرانا چاہتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھیج کے کہ اب بھی ڈر جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے۔ تو یہ صرف قیامت سے آنے سے پہلے کی ساری یہ چونکانے والی چیزیں ہیں میرے نزدیک، تو میں تو اسے عذاب نہیں کہہ سکتا بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے ان باتوں سے۔ ناپاکی کے دنوں میں عورت کو کیا ویکسین کرانا منع ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ناپاکی کے دنوں میں کیا عورت ویکسین نہ کرائے؟ بالکل کرا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن کو چھونا اور نمازیں پڑھنا منع ہے، باقی زبان پاک ہوتی ہے، دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے اور سب کام جو بھی دنیاوی کام ہیں، کھانا پکانا ہے کچن میں، سب کام کر سکتی ہے، اور جو اپنے فیشن کے کام ہیں وہ بھی، لیکن صرف اور صرف قرآن چھونا اور نماز پڑھنا، مسجد میں بھی جا سکتی ہے، حج وغیرہ کی جو ارکان ہیں وہ نہیں کر سکتی، جیسے طواف زیارت وغیرہ طواف نہیں کر سکتی، باقی تو اور سب کچھ
جائز ہے بالکل، کوئی منع نہیں ہے بھائی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے سگے بھائی کا قرض اتار سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے سگے بھائی کا قرض اتار سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ پہ حق ہی آپ کے بہن بھائیوں کا ہے۔ اگر آپ کا بھائی قرض دار ہے اور آپ لکھوں پتی ہیں تو آپ کا بیکار ہے لکھ پتی ہونا۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کا قرض اتاریں آپ اپنی زکوٰۃ سے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد دور کے رشتہ دار، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد محلے والے، اس کے بعد شہر والے، اس کے بعد اسٹیٹ ضلع والے، اس کے بعد اسٹیٹ والے، اس کے بعد ملک والے، اس کے بعد پھر غیر ملکوں میں۔ ایک صاحب نے مسجد کے لیے زمین کا وعدہ کیا، ہم نے تعمیر کے لیے چندہ کر لیا، اب وہ مکر گئے، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد کے لیے کسی نے زمین کا وعدہ کیا، انہوں نے اس بیس پہ پیسے اکٹھے کر لیے لوگوں سے اور اب وہ مکر گئے زمین دینے سے، تو یہ کیا کریں؟ بھائی کسی اور مسجد میں وہ پیسے دیتے ہیں، آپ لوگوں نے مسجد کے نام پہ پیسے دیے، کوئی جو ہے زیر تعمیر مسجد ہو یا کوئی نئی مسجد جو ہے آپ بنوا سکیں، ان پیسوں سے زمین خرید لیں اور چندہ اکٹھا کر کے مسجد بنوا دیں، لیکن یہ کسی اور فنڈ میں میرے نزدیک نہیں آپ کو لگانے چاہیے، کیونکہ لوگوں نے بھی مسجد کے نام پہ چندہ دیا، تو کسی بنتی ہوئی مسجد میں آپ سریا ریتا وغیرہ لنٹر کے لیے یا کچھ اور سامان لکڑی کا وہ بھیج دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ سرخرو ہو جائیں گے آپ، لیکن اپنے پاس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو ان کا کوئی مس یوز ہو جائے، آپ کا کوئی ساتھی جو ہے وہ غلط اس میں حرکت کر دے۔ شادی میں دلہا کی شیروانی ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادیوں میں دلہا کی شیروانی ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے یار، اس ٹائم صحابہ اکرام پہ شیروانی کے پیسے رکھے تھے کیا؟ وہ تو غریب لوگ تھے، ان لوگوں کو تو کپڑے میں اثر آ جائیں پورے وہی بہت تھا، تو اس لیے کوئی بیکار کی باتیں، یہ کلچر ہے اصل میں جس علاقے میں آپ رہ رہے، اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو بالکل پہنیں اگر آپ کے کلچر میں، کیونکہ کلچر کو پروموٹ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے خود فرمایا کہ انصار میں تو گانے بجانے کا شوق ہے، گانے والی کیوں نہیں بھیجی آپ نے ان کے ساتھ بچیوں کے؟ تو جو جہاں کا کلچر ہو اسے پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاں شیروانی پہنی جاتی ہے تو اس میں کوئی آپ یہ نہ دیکھیں، نبی نے کہیں منع نہیں کیا کلچر کو اپنانے کو۔ شادی میں گانا بجانا کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شادیوں میں گانا بجانا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نبی نے تو فرمایا کہ غیروں کی اور مسلموں کی شادیوں میں فرقی گانے بجانے کا ہے، تو گانا ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے طریقے سے، مطلب ولگر نہ ہو گانے، فلمی گانے اس طرح کے کہ جو ایک دوسرے کی جینس کو ابھارتے ہوں، اور عورت مرد کا خلط ملط نہ ہو، بلکہ عورتیں عورتوں میں گانے بجانے کریں اور مرد مردوں میں، تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ سختی ہو گئی، اصل میں جن چیزوں پہ سختی ہونی چاہیے ان پہ تو کوئی دیکھتا نہیں، اولاد پڑی ہوئی سوتی رہے گی، باپ صبح فجر میں مسجد چلا جائے گا، کبھی اٹھاتا بھی نہیں انہیں، جو پتہ ہے کہ دوزخ کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہونا، ان چیزوں میں سارا کا سارا دین جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب بھائی میرے مچھر چھاڑنے والی بات ہے، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ چھوٹے موٹے اس طرح کے فنکشن شادیوں میں ہونے چاہیے، اس سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور پتہ بھی لگتا ہے کہ ان کے ہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ادھار لے کر جو واپس نہ کرے اس سے کیسے نمٹیں؟ ان کا سوال یہ ہے ادھار لے کر جو واپس نہ کرے اس سے کیسے نمٹیں؟ بھائی اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، قرآن میں تو اللہ نے اجازت دی کہ بھائی جو اگر کوئی تمہارے سے مال لے لیں، ویسے تو یہ غیر مسلم و یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں کئی بات، لیکن یہ سب کے لیے جو ہے نظیر ہے کہ ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ جا کے، آپ بار بار انہیں وہ جو ہے وہ ٹوکو، بتاؤ لوگوں کو کہ بھئی یہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ نے کسی کو مال دیا یا ادھار دیا تو آپ، اور ویسے سنت یہ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کسی کو قرض دیتے تھے تو قرض دار کو آتا دیکھ کے چھپ جاتے تھے، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ اس کے حالات ہیں نہیں ہیں، تو اگر کسی کے حالات نہیں ہوں، اگر آپ معاف کر دیں گے تو اور بہت بڑی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کے حالات ہیں اور وہ پیسے نہیں دے رہا، تو بالکل اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، بار بار اسے ٹوکو، جس سے کہ اسے شرم آئے اور وہ کوئی نہ کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے پہ پیسے دے آپ کے۔ کیا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو فوت ہونے سے روک نہیں سکتا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو فوت ہونے سے روک نہیں سکتا؟ نہیں، چاہے تو کیوں نہیں روک سکتا میرے بھائی، مگر اس کی یہ اس کا کارخانہ ہے، اسے پتہ ہے کس طرح چلانا ہے۔ اب اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے اگر وہ اپنے بڑے بڑے جو اس کے بندے ہیں انہیں جنت نصیب کرنا چاہتا ہے تو آپ کا کیا نقصان ہے اس میں؟ سورہ کہف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ جو ہے بہت سارے بچوں کو فوت کر کے اس کے ماں باپ کی حفاظت کرتا ہے ان کے، اور مان لو کسی
کہ چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہوں تو اس کے لیے جنت واجب کرنے کی حدیثیں بھی ہیں. تو اس لیے تو اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے میرے بھائی. اگر آپ کی نظر میں 60-70 سال کی زندگی ہوگی نا پھر تو یہ چیزیں آپ کو عجیب لگیں گی. لیکن اگر یہ آپ کی نظر میں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہوگی نا، اللہ نے دی اولاد آپ کو، آپ نے خوشیاں منائی، اب اللہ نے لے لی تو آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جب یہ مانتے ہو اللہ کی دی ہوئی ہے تو بالکل وہ اگر آپ کو اولاد کے ذریعے سے آزما رہا تو اپنا وعدہ پورا کر رہا. جب وہ صحابہ کے پاس اس طرح کی آزمائش کوئی آتی تھی تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے کہا ہمیں کہ میں جان کے مال کے نقصان سے تمہیں آزماؤں گا. تو اللہ آزما رہا تو وہ تو اپنا وعدے کا پکا ہے. تو آپ لوگوں کا ایمان اتنا قوی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اس ٹائم ہائے توبہ اس طرح کی بات کیوں سوچتے ہو کہ اللہ روک نہیں سکتا؟ چاہے تو روک سکتا ہے مگر نہیں روکتا وہ. تو اس لیے جو اللہ کر رہا، اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. یہ ایک واصف علی واصف صاحب میرے استاد تھے، ان کی کتاب میں نے جملہ پڑھا تھا. ہماری ماں بہت سخت ہے، میری بیوی نے اس لیے طلاق لے لی کہ بہنوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، کیا کریں؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی ان کا. ان کی ماں جو ہے وہ سخت ہے اور لڑ کے اس کی وجہ سے ان کی بیوی نے طلاق لے لی، بہنوں کے رشتے نہیں آتے، انہیں ماں پہ غصہ بھی آتا ہے، کیا کریں بھائی؟ اپنی ماں کو کسی دیندار آدمی سے سمجھواؤ. نبی نے فرمایا کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اگر اس کی ضمانت تم دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو میرے نزدیک تو آپ کی زبان ہی جنت ہے، آپ کی زبان ہی دوزخ ہے. اگر آپ نے اسے کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ بہت آسانی سے، نبی کا وعدہ ہے. تو آپ کو اپنی ماں کے سامنے بے حرمتی تو ان کی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں کچھ کمی ہو، علاج کرائیں ان کا، یا پھر کسی بڑے بزرگ سے انہیں سمجھوائیں. کوئی اور تمہیں ایسی کوئی دیندار عورت ہو آپ کے، اس میں کوئی رو دھو کے کوئی ڈرامہ کر کے تھوڑا بہت، کیونکہ اس طرح تو جب گھر بدنام ہو جاتا ہے نا کہ ہاں تو ان کے ہاں تو لڑائی بہت ہے یا ان کی ماں بہت سخت ہے، تو کوئی ایسے گھر سے بچے نہیں لینا چاہتا، نہ شادی اپنا اپنی بچیوں کو دینا چاہتا ہے، نہ ان کی بچی لینا چاہتا ہے. تو اس لیے اس ساری ذمہ داری آپ کی مدر کے اوپر جا رہی، اور وہ اپنے لیے دوزخ کا ایندھن اکٹھا کر رہی. تو انہیں پیار سے سمجھواؤ کسی سے، اور اگر آپ آس پاس رہتے ہو تو میرے پاس لے آؤ اپنی مدر کو. میں کوشش کروں گا، اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ پاک انہیں ہدایت دے. فی الحال تو آپ سجدے میں ان کے لیے دعا کرو. مان لو آپ کی مدر کا نام آمنہ ہو اور آپ کے نانا کا نام صغیر ہو تو اللہم دیہی آمنہ بنت صغیر، اللہم دیہی آمنہ بنت صغیر، یہ سجدے میں دعا کرنا بھائی، چاہے نمازوں کے سجدے ہوں اور چاہے ویسے سجدہ کریں. کیا جنت دوزخ کا انکار کفر ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جنت دوزخ کا انکار کفر ہے؟ بالکل بھائی کفر ہے، کیونکہ ان پہ تو ایمان لانا بہت ضروری ہے. قرآن بھی کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جسے حساب کتاب پہ یقین نہیں ہے اس کا کیا ایمان؟ اصل تو یہی ہے کہ ہم وہاں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. ہم نے، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بنا بھیج دیا تو کسی مقصد کے تحت تو بھیج دیا. تو اگر ہم جنت دوزخ کو ہی نہیں مانیں گے تو ہم اس طرح کے عمل ہی نہیں کر پائیں گے. پھر تو ہماری کیا آخرت بنے گی؟ اور جس کی آخرت پہ یقین نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. کیا حدیثوں سے حرام ثابت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث و حرام ثابت ہے. کیوں نہیں ثابت ہے میرے بھائی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں تو ایک ہی مثال دے دوں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب شراب کی حرمت کہیں پورے قرآن میں نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور لوگوں پہ جو ہے حدیں جاری کرائیں، کوڑے لگوائے لوگوں کے. جو شراب کی حد ہے وہ بہت سے صحابہ پہ لگی. تو یہ تو لوگ جو ہیں آج کل جو اہل قرآن نام سے گروپ ہے وہ اس طرح کے جملے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں، حرام اور حلال کرنا ہی اللہ اس کے رسول کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. کیا قرآن میں فرقوں کی مناہی آئی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قرآن میں فرقوں کی مناہی آئی ہے؟ بالکل آئی ہے بھائی. آپ سورہ انعام آیت نمبر 159 پڑھیں کہ اے نبی جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، ان کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ اندازہ کر لیں یہی مناہی آئی گئی. سب سے بڑی بات تو جس کا اللہ کے رسول سے تعلق نہیں اس کا کیا ایمان اور اس کی کیا آخرت. اسی طرح سورہ روم میں بھی اللہ نے کہا کہ طنز کیا بلکہ کہ ہر گروہ جو ہے اپنی گروہ کو لیے ہوئے ہے کہ سوچتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، جبکہ حق کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر شاید غالباً 30 ہے، آپ چیک کریں. کیا جائیداد کا کرایہ کھانا سود ہے؟ ان کا سوال ہے کیا جائیداد کا کرایہ کھانا سود ہے؟ نہیں بھائی، جائیداد کا کرایہ کھانا سود نہیں ہے. آپ بالکل جائیداد اپنی کرائے پہ دیں اور
اس میں کرایہ اس کا کھائے، کوئی منائی نہیں ہے۔ سود کی تو الگ ڈیفینیشن ہے۔ ہاں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ صرف یہ جو حرم کی زمین ہے نا مکے کی، اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ فری ہے، وقف کر دی گئی، کوئی بھی وہاں رہ سکتا ہے، کوئی بھی ٹھہر سکتا ہے، مطلب وہاں کا کرایہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ کرایہ وہیں دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑے بڑے ہوٹل ہو گئے، اتنے مہنگے مہنگے، وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وقف ہے چیز۔ باقی اور کہیں کا بھی آپ جائیداد بنائیں اور کرایہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ یہ سب بیکار کے جملے لوگوں نے الجھانے کے لیے لوگوں کو اڑائے ہوئے ہیں۔ کیا بار بار پیشاب آنے پر ڈائپر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بار بار پیشاب آنے پہ ڈائپر لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ آپ کی اگر شرعی مجبوری ہے اور آپ کا پیشاب ہی نکلتا رہتا ہے تو بالکل آپ کو ڈائپر لگانا چاہیے، اور اس میں اگر پیشاب اکٹھا بھی ہو جائے آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5-10 منٹ کے لیے ہٹا دیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد دوسرا ڈائپر لگا لیں پاک، تو وہ آپ کی اپنی سچویشن کے اوپر ہے، لیکن آپ کو اجازت ہے ہر طریقے سے۔ شرعی مریض کہلاتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے شرعی عذر جو ہے وہ اس میں یہ معاملہ آئے گا۔ حمل کی وجہ سے عشاء پوری نہیں پڑھ پاتی ہوں، کتنی پڑھوں؟ ہاں میری بیٹی، بہت سی عورتیں جو ہیں وہ حمل کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتی۔ میری رائے آپ کے لیے یہ ہے، آپ ماشاءاللہ باقی تو ساری نمازیں پڑھ لیں، عشاء آپ صرف 4 فرض اور 1 وتر پڑھ دیا کرو۔ اور اگر آپ کا حمل زیادہ دنوں کا ہو گیا، پیٹ بڑھ گیا اور بھیجتا ہے سجدہ کرنے میں، تو آپ کرسی پہ یا نیچے بیٹھ کے یا بیڈ پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہو۔ اللہ کی طرف سے آپ کو پوری چھوٹ ہے، جیسی آپ کی پوزیشن ہو آپ خود فیصلہ کریں۔ 4 فرض اور 1 وتر، 1 وتر بھی نبی نے پڑھا ہے، تو اس لیے سب سے آسان نماز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ 5 رکعت پڑھیں اور سو جائیں۔ نام لکھی ہوئی جائے نماز تحفے میں ملے تو کیا اس پر نام لکھی ہوئی جائے نماز تحفے میں ملے تو کیا اس پر نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے آج کل نام لکھ کے جا نمازیں دیتے ہیں لوگ، کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بلوجہ تحفے میں لوگوں نے نام لکھوانے شروع کر دیے۔ میرے حساب سے وہ نام ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر دھیان بھٹکتا ہے آدمی کا، اس نام پہ دھیان جائے گا۔ نام تو صرف اللہ کا ذہن میں ہونا چاہیے، تو اس لیے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، نہ کسی مہمان کا یا کسی میزبان کا، کسی کا نام اس پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نام اس ٹائم آپ کو یاد آنا چاہیے۔ لیکن حرج کوئی نہیں، اگر کوئی دیتا بھی ہے تو بس کوشش یہ کرے کہ پیچھے کی طرف لکھوا دے، جب نماز پڑھ رہا ہو آدمی تو اس کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ کیا عورتوں کو بھی رفع الیدین کرنا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ یہ ان کا سوال یہ ہے کیا عورتوں کو بھی رفع دین کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل عورتوں کو بھی کرنا ہے، دین تو سب کے لیے برابر ہے۔ اور رفع دین کا طریقہ میں پہلے ہی بتا چکا۔ رفع دین جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک آپ جب نیت باندھتے ہوئے آپ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ دوسرا رفع دین جو ہے اس میں آپ کو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اوپر اٹھا کے اس طرح سے رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اللہ اکبر آپ کو کہہ کے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ 3 رفع دین ہیں، عورتوں کو بھی کرنے ہیں اور مردوں کو بھی کرنے ہیں، مطلب دونوں رکعات میں اس طرح سے کرنا ہے۔ ویسے 1-2 روایتوں میں سجدے میں بھی رفع دین کا حکم آیا ہے، لیکن مین جو سنت ہے وہ یہ میں نے جو آپ کو بتایا نا، 4 رفع دین ہیں، ایک پہلا اور ایک پھر اس میں رکوع میں جاتے ہوئے اور پھر اٹھتے ہوئے رکوع سے، تو یہ رفع دین جو ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے بھائی۔ روایتوں میں بہت سارے بزرگوں نے خواب میں بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ بات جب تکلیف ہو رہی تھی وصال مبارک کے وقت تو یہی بات پوچھی تھی ملک الموت سے کہ بھائی اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کی کہ آپ کو تو اللہ کے حکم سے بہت کم تکلیف دی جا رہی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو ہے ایک حساب سے پریشان سے ہو گئے کہ میری امت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جنہیں یہ فکر تھی اس ٹائم بھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا جب ان کو موت کی تکلیف ہوگی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ کے برابر تکلیف دی گئی، لیکن ہمارا کیا حشر بنے گا۔ ویسے روایتوں میں بات ہے کہ مومن کو اگر سچا مومن ہوا اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا تو ایسی تکلیف ہوگی جیسے سوئی چبھ جاتی ہے، اور جو مطلب بے ایمان لوگ ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کی تو روحوں کو فرشتے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اندر جسم میں گھس کے اس طرح سے کھینچیں گے جیسے کھال کھینچی جاتی ہے جسم پہ سے۔
کیا محمد نام رکھنا یا لگانا سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا محمد نام رکھنا یا لگانا سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بھائی محمد نام رکھا کرو، تو اس لیے سنت ہو گیا میرے حساب سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میری شادی والے دن میں میک اپ میں کیسے نماز پڑھوں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اس بچی کا کہ میک اپ والے دن کیسے نماز پڑھوں۔ بیٹے آپ ملا کے نماز پڑھ دینا۔ میک اپ آپ کا مان لو دوپہر میں ہوتا ہے نا، تو آپ میک اپ اس ٹائم شروع کرانا جب آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دو، اور اس کے بعد جب آپ کی رخصتی ہو جائے، آپ اپنی سسرال پہنچ جائیں، تو وہاں آپ کے پاس صبح تک کا ٹائم ہے، مطلب فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے پہلے آپ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتی ہو۔ کسی باتوں میں نہ آنا، نماز ضرور پڑھنا بیٹے، نماز برکتوں والی چیز ہے۔ یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے، اس میں نے اکثر بچیوں کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن اللہ نے اتنی کم عمر میں آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، آپ تو مبارکباد کی مستحق ہو۔ تو اس لیے میں نے جو حل آپ کو بتایا بس آپ اپنے تک رکھنا، اسے اپنی سہیلیوں میں بھی ضرور بتانا کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ کے اس کے بعد اپنا میک اپ کرائیں، اور رات میں جب آپ اپنے روم میں پہنچ جائیں تو 1-2 گھنٹے کے بعد بھی آپ مطلب صبح کے جیسے آج کل 5:45 بجے ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ 5 بجے تک بھی نماز پڑھ سکتے ہو، عشاء اور مغرب ملا کے۔ اس کے بعد پھر اپنا مغرب پڑھ کے آپ سو سکتی ہو۔ جام میں پھنس جاتے ہیں کیسے نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ جام میں پھنس جاتے ہیں کیسے نماز پڑھیں؟ بھائی یہ تو ویسے تو ایسے تو جام نہیں ہوتے، آپ کو اگر اندیشہ ہے، آج کل تو نیٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہاں پہ کتنا جام ہے، تو آپ زور کے ٹائم اگر نکلے تو عصر ساتھ میں ملا کے پڑھ کے نکل جاؤ، اور زیادہ جام میں پھنس گیا، آپ زیادہ لیٹ ہو گئے، مغرب بھی آپ کی نکل گئی، تو مغرب عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ تو بالکل ملا کے نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پڑھی، جب پوچھا گیا کہ حضور نے اس طرح نماز کیوں پڑھی، کہ امت کی سہولیت کے لیے، کیونکہ آنے والے زمانوں میں انداز تھا نا حضور کو کہ اس طرح کے معاملے بھی آئیں گے، لوگوں کو نمازوں میں دقت ہوگی، تو اس لیے اسے نظیر نہیں بنانا۔ قرآن کی آیت یہ ہے مقررہ وقتوں پہ نماز فرض ہے، تو پڑھنی تو اپنے وقتوں پہ ہی چاہیے، لیکن کہیں اگر ایسی مجبوری ایسی پریشانی ہو اور آپ جام میں پھنس رہے ہوں تو بالکل آپ اس طرح سے ملا کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالکل ہی آپ پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کی مغرب جو ہے وہ عصر نکل رہی ہو، آپ پڑھنے سے بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا اتنا جام ہوگا، تو آپ تیمم کر کے کار میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اتر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر حالات ایسے نہیں ہیں اس جگہ کے کہ آپ اتر کے نماز پڑھو گے تو کوئی شر ہو جائے گا، کوئی شر پھیل جائے گا، تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ بس باہر کی مٹی سے تیمم کرا اگر پانی میسر نہ ہو، اور بیٹھ کے نماز پڑھ دو اپنی کار میں۔ سہرا بندوانا یا پڑھوانا شادی میں سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سہرا بندھوانا سہرا پڑھوانا کیا شادی میں سنت ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی بس علاقائی معاملہ ہے، منائی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا وطروں کے بنا عشاء نہیں ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وطروں کے بنا عشاء نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، یہ تو بیکار کی بات ہے، وطر بالکل الگ نماز ہے اور عشاء بالکل الگ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بیچ رات میں بھی پڑھی ہے، اور آخری رات میں بھی پڑھی ہے وطروں کی نماز۔ تو وطر بالکل الگ نماز ہے، عشاء بالکل الگ نماز ہے۔ تو اگر کوئی وطر نہیں پڑھتا عشاء کے ساتھ تو بالکل عشاء اس کی ہو گئی سمجھو، اور وطر جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، بعد میں پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جماعت کیوں کراتے تھے، اور خوف کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ حضور جماعت سے نماز کیوں پڑھاتے تھے سفر میں بھی، اور خوف کی نماز کیا ہے؟ بھائی قرآن میں جو خوف کی نماز بتائی نا کہ ایک گروہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے 1 رکعت، اور دوسرا گروہ کھڑا رہے، تو اس طرح سے کیونکہ سفر میں تو 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ خوف کی نماز کہ بھائی دشمن کا خوف کہ بھائی آگے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، پوری اگر جماعت نماز میں لگ گئی تو اس جماعت کے کچھ لوگ پہلی رکعت پڑھیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہٹ جائیں پھر وہ نماز پڑھ کے، اور پھر جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آگے حضور کے ساتھ نماز پوری کریں اور وہ اپنی پچھلی والی نماز پوری کریں آگے پھر بعد میں۔ تو اس طرح سے خوف کی نماز کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز تو اسی لیے پڑھاتے تھے یہ کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا تھا اکیلے نماز پڑھنے کو، کہ وقت کا نبی ساتھ ہو اور ہم جو ہے اکیلے نماز پڑھنے، ایسا تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں پختہ یقین تھا کہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے
حضور کے پیچھے ہی صحابہ کرام گھسٹ گھسٹ کے پہنچتے تھے مسجد نماز پڑھنے کے لیے. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کراتے تھے کہ اجتماعیت بھی ہو اور جماعت کی نماز کی برکات بھی ان لوگوں کو ملیں. جنگوں میں بھی ہوتے تھے تب بھی جماعت کی نماز کراتے تھے، جنگلوں میں بھی. تو حالانکہ مسافر پہ جماعت فرض نہیں ہے، لیکن اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت سے نماز کرائی. اس کی وجہ پیچھے وہی تھی کہ ایک تو وقت کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، اور مطلب تمام انبیاء کے امام رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام کس طرح چھوڑ دیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا. اور دوسرے اجتماعیت کہ امت ایک ہو جائے، ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے لوگ. شوہر کا نام لینا ٹھیک ہے شادی کے بعد یا ساتھ لگانا ہے؟ ان کا سوال یہ شوہر کا نام لینا ٹھیک ہے شادی کے بعد اور نام ساتھ لگانا، دو سوال ہیں ان کے. بھائی بالکل کوئی حرج تو ہے نہیں، نام لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا. ہمارے کلچر میں ہے نہیں یہ چیزیں. میں تو دیکھا اپنی دادی نانی اور اپنی مدر وغیرہ کو، میری اپنی وائف بھی، کبھی انہوں نے نام نہیں لیا. تو وہ عجیب سا لگتا ہے. آج کل کی لڑکیوں میں تو فیشن ہو گیا کہ اپنے ہسبینڈ کا نام لیتی ہیں، اسے اچھا سمجھتی ہیں. یہ اچھے فیشن تو ہے نہیں، لیکن منع ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا ساتھ میں نام لگانا اپنے ہسبینڈ کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بالکل یہ علاقائی معاملہ ہے کہ اور جو بھی رواج ہوں انہی حساب سے چلیں. اپنے ہسبینڈ کا نام لگا کے اگر انہیں فخر محسوس ہوتا ہے یا ان کے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل کوئی منائی نہیں ہے کسی قسم کی. غسل کے بعد زیر ناف بال صاف کرنے پر کیا دوبارہ غسل کرنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد زیر ناف بال اگر صاف کرے تو کیا دوبارہ غسل کرے؟ نہیں بھائی، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ نے طہارت حاصل کر لی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا اور آپ نے بال صاف کیے بغلوں کے یا زیر ناف بال، تو اس کے بعد آپ بس اپنا دھوئیں حصہ وہ اور بال ہٹائیں وہاں سے، بس آپ پاک ہو گئے. اس کے بعد وضو کریں اور نماز پڑھیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں ہے. میرے شوہر مہمانوں سے چڑھتے ہیں، میرے گھر والوں کا بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ بھی بہت میرے پاس کیس آتے ہیں بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ مہمانوں سے چڑھتے ہیں اور گھر والوں کو بھی آنا پسند نہیں کرتے، مطلب اپنی سسرال والوں کا. کیا کریں؟ ہے تو یہ بڑی عجیب بات بھائی. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے مرد اللہ کی طرف سے. میں نے تو شاید پچھلی بار بھی حدیث آپ لوگوں کو سنائی تھی کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے نا، مہمان نواز، لوگوں کو کھلانے پلانے والا، وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو کنجوس آدمی ہوتا ہے، اس ٹائپ کا جو مہمانوں سے چڑھے، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے میری بہن، آپ اپنے میاں کے لیے دعا بھی کریں اور کسی کے ذریعے انہیں سمجھوائیں بھی، کوئی دیندار آدمی ہو، یا ولی پڑھ کے جمعرات کی رات کو 1000 بار ان کے لیے دعا کریں. اللہم دیہی، اور ان کا نام لے کے، مان لو ان کا نام سمیر ہو اور ان کے باپ کا نام اسلم ہو، تو اللہم دیہی سمیر ابن اسلم، اللہم دیہی سمیر ابن اسلم، یہ سجدے میں ان کے لیے دعا کریں، چاہے نمازوں کے سجدے ہوں اور یا ویسے. یا ودود پڑھ کے 1001 بار کسی بھی دن مغرب کے بعد چینی دم کر لیں، وہ چینی انہیں کھلائیں. اصل میں ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی، ایک کام یہ بھی کر سکتی ہیں آپ کہ ایک بار ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میری جو عورت ہے وہ مہمانوں سے بہت زیادہ چڑھتی ہے، چاہتی نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو ایسا کر میری دعوت کر دے، اور اس سے کہنا اپنی وائف سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے اٹھیں تو ان کی طرف دیکھتی رہنا، پیٹھ کی طرف. تو اس نے ایسا ہی کیا. گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے میں آیا. اس کی تو عید ہو گئی بھائی، وقت کا نبی گھر میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچہ وہاں چاہتا تھا، عورتیں ہوں مرد ہوں، کہ کس طرح ہمارے گھر میں قدم رکھ دیں حضور. تو اس عورت نے خوب اہتمام کیے، خوب انتظام کیے. حالانکہ مہمانوں سے چڑھتی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو ایسی سخاوت نکلی اس کی. انہوں نے بہت بڑھیا انتظام کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھائی. اور پھر جب اٹھ کے چلے تو جیسے اس کے ہسبینڈ نے اسے کہا تھا کہ بھئی حضور کی پیٹھ کی طرف دیکھتی رہنا، تو وہ تو بے ہوش ہو کے گر گئی. تو اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہسبینڈ نے اسے پوچھا بھئی تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور جا رہے تھے اور ان کے صحابی ان کے ساتھ، تو پیچھے پیچھے سانپ، بچھو، مصیبتیں، پریشانیاں مجھے سب صاف نظر آ رہی تھیں کہ حضور کے پیچھے پیچھے ساری چیزیں نکل کے
نبی کے ساتھ باہر چلی گئیں گھر کے. تو میں اس لیے یہ حدیث سنائی آپ کو کہ مہمان اپنے ساتھ پریشانیاں، دقتیں اور جو بھی حادثات ہوتے ہیں ساتھ باہر لے جاتا ہے، گھر سے ہمارے باہر لے جا کے چھوڑتا ہے. تو اس لیے بہن بھائیوں، کھانے پلانے مہمانوں کا مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. خوب انتظام کیا کرو، اپنی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں کیا کرو، جیسی بھی اللہ نے حیثیت دی. گھبرایا نہ کرو اس چیز سے. کیا جھوٹے برتن رات میں ہی دھونا ضروری ہے؟ کیا اس سے بے برکتی ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ، جھوٹے برتن رات میں دھونا ضروری ہے، کیا اس سے بے برکتی ہوتی ہے اگر نہ دھوئیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو بیکار کی باتیں اڑا رکھی ہیں لوگوں نے. اپنا اپنا مزاج ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کسی کا کہ ہاں بھائی اسے جو ہے دقت آتی ہے اور اسے کراہیت آتی ہے تو مکروہ ہے اس کے لیے کہ وہ چھوڑنا. لوگوں کا الگ الگ مزاج ہے، رات میں ہی دھو کے سو جائے، ورنہ عورتیں سارا دن کی تھکی ہوئے ہیں وہ برتن دھونے بیٹھ جائیں. اس طرح کی باتیں نہیں اڑانی چاہیے. معاشرے میں کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی اور نہ کوئی بنائی ہے. ویسے اسلام صفائی کا مذہب ہے، رات میں صاف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، مگر کوئی اسے حرام یا کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.